نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین، مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے فتنوں کی خطرناکی اور اس سے بچنے کا شرعی علاج۔ یہ عنوان اپنے آپ میں دور حاضر کی مناسبت سے، عمومی اعتبار سے ہر اہل اسلام کے لیے اور خصوصی اعتبار سے نوجوان اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کلام مجید میں رب العالمین نے یہ بات بالکل واشگاف یعنی واضح ترین انداز میں بیان کی ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو فتنے میں مبتلا کرے گا، چاہے وہ فتنہ خیر سے ہی متعلق کیوں نہ ہو یا وہ فتنہ شر سے جڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ اس لیے کلام مجید کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 35 پڑھی گئی۔ رب العالمین نے ایک بڑی حقیقت کا اعلان کیا: کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، اور یہ جلسہ جس مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے اس کا بھی تعلق انسان کی برزخی زندگی سے ہی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اوصنی یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی کچھ وصیت کر دیجئے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1040 جس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی عبادت کرنے، شرک سے بچنے، اقامت صلاح کا اہتمام کرنے، یہ ساری وصیت کی، اور اس کے بعد کہا وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَ، اے معاذ دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو کبھی فراموش مت کرنا، تم دنیا میں آئے ہو دنیا سے جانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو زندوں میں کم مردوں میں زیادہ شمار کرنا۔ اس لیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں، اور انسان کی زندگی اور اس کے وسائل جتنی اہمیت رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک مسلم میت اور اس سے جڑے ہوئے وسائل بھی اتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے 1616 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عظم کسر المیت ککسر الحی، مردے کی ہڈی کو توڑنا یا اس کو تکلیف پہنچانا ایسا ہی ہے جس طریقے سے انسان زندے کی ہڈی کو توڑے یا اس کو تکلیف پہنچائے، یعنی میت کے ساتھ اور اس سے جڑا ہوا جو گھر ہے، شہر خاموشہ جسے کہا جاتا ہے یا قبرستان کہہ لیں، اس کا اہتمام اہل اسلام کا شعار ہے۔ اہل اسلام جہاں اپنے گھر کو دنیا میں آباد کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد کو جیتے جی آباد کرنا ہے، یہ ان کا شعار ہے۔ اگر وہ زندہ دل اسلام رکھنے والے ہیں اور ان کے قلوب میں ایمان کا دل دھڑکتا ہے تو پھر انہیں اسلام کا قلعہ مدرسے کی شکل میں بھی تعمیر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسلام کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر میت کی تدفین کے لیے بھی جگہ جس کو قبرستان کہا جاتا ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں جو کہ اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ انسان اگر قبرستان سے جڑتا ہے یا ایسے سماج میں ہے جہاں قبرستان موجود ہے تو پھر اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ملاحظہ کیجئے 976 نمبر کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس موقع پر رب العالمین سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے اجازت یہ مانگی، اللہ جس طرح سے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی ہے کیا والدہ کے لیے استغفار کی بھی اجازت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی استغفار کی اجازت نہیں دی گئی، فبکا، رسول اللہ روئے۔ یہ قبرستان انسان کو اپنا اصلی مسکن یاد دلاتے ہیں، اور یہی قبرستان ہیں جو انسان کو ہنسنے نہیں رونے پہ مجبور کرتے ہیں، اور یہ احساس جگانے کی تعلیم دیتے ہیں زمین کے اوپر کم رہنا ہے، زمین کے نیچے زیادہ رہنا ہے، اس لیے جہاں زیادہ رہنا ہے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجمع صحابہ تھا، جیسے ہی آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ کو روتے دیکھ کر کے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الموت، یہ قبروں کی زیارت مشروع ہے، قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ کلام مجید میں بھی یہی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت ہر ایک کو اپنے لقمے میں ہضم کرے گی، اور یہی موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اور کتنے ہی ڈیفنس کے ہتھیار وسائل اکٹھے ہی کیوں نہ کر لے، موت
موت اس تک اس کے وقت پر ضرور پہنچ کے رہے گی۔ موت کے آہانی پنجوں سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکے گا۔ اگر دنیا میں کسی کو موت نہ آنی ہوتی تو اس کے سب سے پہلے مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہوتی۔ سورۃ الانبیاء جہاں نبیوں کے متعلق اللہ نے گفتگو کی ہے، ظاہر ہے انبیاء یہ سورت کا نام ہے، اور نبیوں کے واقعات میں امام الانبیاء کا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ یہ لفظ جو امام الانبیاء ہم نے کہا ہے اس کی بھی دلیل جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ 3613 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا كان يوم القیامہ كنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم۔ کل جب بروز حشر لگے گا، قیامت آئے گی، رب العالمین مجھے نبیوں کا امام بنائے گا، میں نبیوں کا امام بنوں گا، ایسے ہی نبیوں کا خطیب بنوں گا، نبیوں کے لیے بھی میں ہی سفارش کروں گا اللہ کی اجازت سے۔ تو جہاں سورۃ الانبیاء ہے وہاں نبیوں کے واقعات ہیں، امام الانبیاء کا تذکرہ نہ ہو۔ 34 نمبر کی آیت اللہ کہتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ رسول اللہ کچھ ایسے احمق بیوقوف ہیں جو یہ خواہش تمنا رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ جیلے جائیں گے، لیکن نہیں، ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ جی سکتا تھا، اگر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہو سکتا تو اس کے سب سے پہلے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کیونکہ دنیا میں آپ کی بقا، آپ کا وجود امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی لیے کلام مجید نے دو ٹوک کہا سورۃ الانبیاء میں ہی، یہ بھی امام الانبیاء کا ہی تذکرہ ہے۔ 107 نمبر کی آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، اے نبی جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو پھر جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ جیئیں گے، ان کی یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر کے اور جس مقصد کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اس میں جتنی جس سے کوشش کر، جتنی جس کی استطاعت ہے اس میں تعاون کر کے یا اس کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں معجور کیجئے، ثبوت دیجئے کہ آپ ایسے علاقے میں یا ایسی سرزمین میں بستے ہیں جہاں اسلامی شعار زندہ رہتے ہیں، کیونکہ قبرستان یہ بھی اسلام سے جڑا ہوا ہے، جیسے زندگی ہے ویسے ہی موت ہے۔ اسی لیے کلام مجید میں رب العالمین نے کچھ ایسی آیتیں ہیں جہاں موت کو پہلے بیان کیا، زندگی کو بعد میں بیان کیا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شارحین آیت یا مفسرین آیت جو تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے یہاں موت کا پہلا ذکر اہل اسلام کو یہ نصیحت ہے زندگی سے زیادہ موت کو یاد کیا جائے، کیونکہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ صحابی جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارتیں بیان کی ہیں، دیکھیے روایتیں کتنی حسین ہیں۔ جیسا کہ 3188 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انکم ستلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے چلے جانے کے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، بہت فتنہ دیکھو گے۔ اس موقع پر جو صحابہ تھے انہوں نے سوال کیا، فمن یأمرنا عند ذلك یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر یہ ماحول، یہ منظر اور یہ حالات ہم دیکھ لیں تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیکم بہذا الامیر، اس امیر کے طریقے پہ چلنا۔ کون ہے یہ امیر؟ واشار
اشارہ الی عثمان، حضرت عثمان ابن عفان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ فتنوں سے انسان کو بچنا ہے تو سیرت عثمان پڑھنی ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مقام پر کیوں سرفراز کیا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ اسی خوبی کا تذکرہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر موجود ہے، 4267 نمبر کی حدیث ہے۔ مولا ہانی ہیں جو کہ حضرت عثمان کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اذا وقف علی قبرہ، حضرت عثمان جب کسی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، یبکی حتی یبل لحیتہ، بہت روتے، یہاں تک کہ جو داڑھی ہیں وہ تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا ایک موقع سے، آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار لا تبکی فبما تبکی من ھذا، دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں، جنت کے بارے میں بیان ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، منظر قبر جب آپ دیکھتے ہیں، قبر جب دیکھتے ہیں تو کیوں اتنا روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، اہل اسلام ہیں اگر ہم تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب برزخی زندگی کا آغاز ہوگا، اس کا آغاز قبر سے ہی ہونا ہے۔ آخرت کے مراحل اور منازل میں سے پہلی منزل، پہلا مرحلہ قبر کا ہے۔ ان نجا من فما بعده ایسر من، یا فما بعده ایسر من، اگر یہاں نجات ممکن ہوئی تو آگے کے مراحل اللہ آسان کر دے گا، لیکن وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِن، لیکن اگر یہاں نجات ممکن نہیں تو پھر فما بعده اشد من، اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ کو بھی یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، میں نے عذاب قبر سے بھیانک، المناک، خطرناک، خوفناک، دردناک، کربناک کوئی منظر دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ اس لیے جب میں قبر کی زیارت کے لیے آتا ہوں تو اتنا روتا ہوں۔ کیوں اتنا خطرناک عذاب قبر ہے؟ ایسا کیا ہے؟ دیکھیے ایک روایت ہے 4753 نمبر کی، ابو داؤد کے اندر لمبی روایت ہے، جب کوئی میت قبر کے حوالے کی جاتی ہے تو ہم یہ قاعدہ اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی رشتہ دار کچھ ہی دور جاتے ہیں، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، نیک ہیں تو 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، آسمان سے ندا اور صدا آتی ہے صدق عبدی، یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اس لیے فافرشوہ لہ فراش الجنہ، جنتی فراش اس کے لیے بچھا دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جواب میں یہی کہے اللہ ہم میں سے کسی کا بھی یہ حشر نہ کرے، قبرستان کا انعقاد، قبرستان کا ہمارے سماج میں ہونا یہ ہمیں قبر کی زیارت کروائے گا، اور جب قبر کی ہم زیارت کریں گے تو ایمان تر و تازہ ہوگا، اور جو عذاب قبر پر وعیدیں ہیں وہ کانوں سے ہمیشہ ٹکرائے گی، سمع خراشی نہیں بن سکے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے 3 سوالوں کے جواب میں جو یہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، رب کون مجھے نہیں معلوم، نبی کون مجھے نہیں معلوم، دین کیا مجھے نہیں پتا، آسمان سے صدا آتی ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی زندگی میں جھوٹ بولتا رہا، اس نے یہاں کی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے یقیب لہ،
اعما ابکم، ایک ایسا فرشتہ جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ معہ مرزبۃ من حدید، ایک ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے، حدیث صحیح ہے، ریفرنس آپ کو دیا گیا ہے، وہ ہتھوڑا لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اگر اس ہتھوڑے کو دنیا کے مضبوط ترین پہاڑ پر ایک بار مار دیا جائے تو وہ پہاڑ کوئی سا بھی ہو، کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک بار ہتھوڑے کی ضرب لگنے سے چکنا چور ہو جائے۔ ایسا ہتھوڑا اس فرشتے کے پاس ہوتا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، بس صرف اس کو مکلف کیا جاتا ہے کہ اس نے جواب نہیں دیے ہیں، یہ جھوٹا ہے، اس کو مارا جائے، اور مار پڑتی ہے۔ لیکن انس اور جن کے علاوہ مشرق اور مغرب کے مابین جو مخلوق ہے وہ بھی سنتی ہے، یا قریب ترین جو مخلوق ہے وہ سماعت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہمیں دنیا میں کم رہنا ہے، زمین پر کم بسنا ہے، اس کی تیاری ہم زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا نہیں ہے، پچھلوں کا ہے۔ جہاں رہنا ہے اس کی تیاری کرو، قبر کے اندر رہنا ہے، زمین کے اندر رہنا ہے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو گئی، میرا موضوع ابھی ابتدا میں ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ایسے ہی اللہ کہتا ہے ہم تمہیں یعنی اے بندو کسی نہ کسی فتنے میں ڈالیں گے، چاہے اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو۔ ایسے ہی امت محمدیہ کے لیے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیت 2 اور 3، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا آمنا کہہ دیں گے فتنے میں نہیں مبتلا کیے جائیں گے؟ اللہ نے اپنا منشور بیان کیا، دستور کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جن لوگوں نے امت محمدیہ سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، ہم نے انہیں فتنوں میں ڈالا ہے، ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ جب مقام اور رتبے میں کم جو کہ امتیں تھیں وہ فتنوں میں ڈالی گئی، تو یہ تو مقام اور رتبے میں ان سے بہت بڑی امت ہے، یہ فتنے میں مبتلا کیسے نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پچھلوں کو کیسا آزمایا گیا؟ قرآن کریم میں ایک مثال بھی اللہ نے بیان کی ہے، سورۃ البروج مشہور سورت ہے، ہم میں کا بچہ بھی اسے جانتا ہے اور اس کو یاد کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ نے اصحاب اخدود کا اختصاری تذکرہ کیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کچھ لوگوں نے جو ظالم تھے، مجرم تھے، اہل ایمان کو فتنے میں مبتلا کیا، عذاب دیا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ آگے کی آیت 11 میں اللہ کہتا ہے ان کا قصور جن کو عذاب دیا گیا کیا تھا؟ کیا چوری کی تھی، قتل کیا تھا؟ نہیں، ان کا قصور ایک تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا، توحید کا اقرار کیا تھا، عزیز اور حمید رب پر ایمان کا اقرار اور اظہار کیا تھا، اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ سزا کیسی تھی؟ صحیح مسلم کی ایک بڑی روایت ہے 3005 جس کا نمبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اخدود کا قصہ بیان کیا۔ ظالم بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ تو عید پرست بنتے جا رہے ہیں اور مجھے رب ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کارندوں سے کہا من لم یرجع عن دینہ فاحموہ فیہا، یہ جو سڑکیں ہیں اس زمانے میں بھی تھیں، اس کو خندق میں تبدیل کر دیا جائے، اور خندق میں جب سڑکیں تبدیل ہو گئی تو کہا شعلہ زن آگ اس میں بھر دی جائے، اور جو بھی باپ دادا کے دین کی طرف واپس نہیں آتا، توحید کا انکار نہیں کرتا، اسے خندق والی شعلہ زن آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔
ففعلوه، او مجرمین جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے موحدین کو زندہ شعلہ زن آگ کے تنور میں خندق میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران فجاءت امرأۃ ومعها صبی، ایک خاتون آتی ہے اور اس کے سینے سے بالکل چھوٹا بچہ چپکا ہوا ہے۔ خاتون کچھ لمحے کے لیے شعلہ زن آگ دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے، فتقاعست ان تقع فیہا، وہ پیچھے ہٹتی ہے کہ بچے کو لے کر کے آگ میں کیسے جاؤں، زندہ کیسے جلوں۔ اسی موقع پر رب العالمین کا معجزہ دیکھیے، رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ چھوٹا سا جو سینے سے لگا ہوا بچہ ہے وہ اپنی ماں سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے یا امی اصبری فإنک علی الحق، اماں جان پیچھے مت ہٹیے، میرے سمیت زندہ آگ میں کود جائیے، آپ حق پہ ہیں۔ جب اللہ ہم سے پہلے کی امتوں کو اس طرح سے آزما سکتا ہے، ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں، ہماری آزمائش کیسی ہوگی؟ اس لیے ہم فتنوں کے متعلق علم حاصل کریں، یہ فتنے کیسے ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے وسائل اور ذرائع کیا ہوتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اب بس جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، نہیں، ایک قاعدہ سنتے ہوئے جائیے جو جامع ترمذی کے اندر بیان ہوا ہے، جیسا کہ 2450 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت یہ اس کی مخلوق ہے، یہ اس کی ملکیت ہے اور یہ جنت بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، جتنی یہ جنت بڑی ہے اس کے لیے قیمت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ آزمائش میں، امتحان میں، بلا میں، فتنوں میں جب ہم گرفتار کیے جائیں تو رب العالمین سے سلامتی صبر کی توفیق مانگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ نے آزمایا، آپ کو بھی اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ قرآن کریم بھی اس پر شاہد عدل ہے اور حدیث صحیح بخاری کے اندر 2802 اس کا نمبر ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غزوۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف فرما تھے، دمیت اصبعہ، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، آپ اپنی انگلی سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل انت الا اصبع، محض اے انگلی تو صرف انگلی ہے، تو زخمی ہوئی ہے، وما لقیت فی سبیل اللہ، ابھی اور آگے محاذ ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تنشیر کے لیے، تشہیر کے لیے ابھی اور بھی بہت سے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ رسول اللہ نے کتنی مشقتیں برداشت کی، آپ نے اللہ کی خاطر کتنی تکلیف انگیز کی، اس کو صرف اسی حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ 347 یہ سلسلے صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اذا اصاب احدکم مصیبہ فلیذکر مصیبتی فانہا من اعظم المصائب، لوگوں اگر تم کو دین کے لیے تکلیفیں آئیں تو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، صبر کرنا اور میری مصیبت کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ دین کی خاطر جتنی مصیبتیں میں نے برداشت کی ہے روئے زمین پر کسی نے بھی برداشت نہیں کی۔ اگر دیکھیں حدیث کے اندر یہ منظر موجود ہے، صحیح مسلم کی جو روایت ہے 1789 نمبر کی، 1791 نمبر کی، 1792 نمبر کی، 3 حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم جب غزوہ احد میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیے آپ نے بھی قربانیاں دی ہے، ایسے ہی امام الانبیاء نہیں بنے، ایسے ہی سب سے پہلے جنت میں جانے کے مستحق نہیں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد میں جب آپ تشریف لے گئے، کسرت رباعیتہ وشج رأسہ، آگے کے 4 دانت آپ کے شہید ہو گئے، سر سے خون بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلط الدم عن وجہہ، چہرے سے پیشانی سے خون پوچھتے اور اللہ سے کہتے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نادان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، آپ کی پیشانی سے خون نکلا، 4 دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں۔ جب رسول کو اللہ نے امتحان میں، فتنے میں توحید کے خاطر مبتلا کیا ہے تو پھر ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بہت زیادہ امتحان میں گرفتار کیے گئے، اسی لیے اس طرح کی حدیثیں جو کہ جامع ترمذی کے اندر بیان ہوئی 2365 جس کا نمبر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْ أَغْزُوَ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کی ایسی ٹیم کے ساتھ غزوہ کیا ہے، بسا اوقات ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ جب میدان کارساز میں ہوتے، ما نأکل الا ورق الشجرۃ والحبل، ہم درخت کے پتے کھاتے تھے یا پھر کانٹے کھاتے تھے، جس طرح سے جانور یہ درخت کے پتے اور کانٹے کھایا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ہے، اس لیے ہم بھی آزمائے جائیں گے۔ اور دیکھیے فتنے میں ہر انسان گرفتار ہی ہوگا، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2885 جس کا نمبر ہے، اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، ایک موقع سے رسول اللہ مدینے کی بڑی جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا هل ترون ما ارى، لوگوں کیا وہ دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، جیسے بارش کے قطرات تسلسل کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، میں تمہارے بیچ تمہارے گھروں پر فتنوں کو نازل ہوتے ہوئے ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بارش کے قطرات یہ آسانی سے گرے نہیں جاتے، ایک تشبیہ کی وجہ ہے، دوسری تشبیہ کی وجہ بارش کے قطرات تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ایک قطرے کے بعد فوراً دوسرا قطرہ آتا ہے۔ جب صحابہ کے مابین اس طرح کے فتنے آئے تو پھر یہ زمانہ بڑا ہی پرا شوب ہے، پر فتن ہے، اور ویسے بھی یہ دنیا دار البلا ہے، دار الامتحان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر 2899 نمبر سے یہ روایت نقل کی گئی، ما بقی من الدنیا الا بلاء و فتنہ، زمانہ جو جو آگے بڑھتے جائے گا دنیا میں محض فتنے ہی فتنے رہ جائیں گے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے 157 جس کا نمبر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، دنیا مٹنے سے پہلے ایسا سنگین زمانہ آئے گا، فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، جب ایک شخص قبر کی زیارت کے لیے جائے گا تو وہ قبر والوں سے کہے گا کاش تو میری جگہ ہوتا، میں تیری جگہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے گا لم يبق من الدنيا الا بلاء و فتنہ، اس وقت صرف اور صرف
صرف دنیا کے اندر فتنہ ہی فتنہ رہے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ اس دنیا میں فتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فتنے سے بچنے، فتنے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے. ان کو ذرائع اور ان کو وسائل بتائے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت اور موجود ہے 144 جس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے حضرت حذیفہ بن الیمان حضرت عمر بن الخطاب کے سوال پر من یا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن، تم میں سے کون ہیں جو فتنوں کی حدیثیں یاد کیے ہوئے ہیں. یہ حضرت عمر کا سوال تھا اور یہ بات علمی ہے اس لیے اسے جان لیا جائے. صحابہ کی پوری فہرست میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پاس فتنوں کا علم سب سے زیادہ تھا، اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کا ریفرنس ہے 2891 نمبر کی روایت ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں انی لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة ما بینی الی قیام الساعہ، میں لوگوں میں سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور وہ فتنے جو یہاں سے لے کر قیامت تک بپا ہونے والے ہیں. اس لیے حذیفہ بن الیمان نے یہ شہادت بھی دی ہے، جیسا کہ 4663 نمبر کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. ایک موقع سے حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں ما من احد تدرک الفتنہ الا انا اخاف علیہ، کسی کو بھی کسی بھی طرح کا فتنہ اگر لاحق ہوتا ہے تو میں اس سلسلے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. یہ حذیفہ بن الیمان کہہ رہے صرف ایک انسان ایسا ہے جس کے سلسلے میں مجھے ڈر نہیں ہے، اور وہ مشہور صحابی ہے محمد ابن مسلمہ. کیوں نہیں ڈر ہے ان کے سلسلے میں؟ کیونکہ رسول اللہ نے خاص ان کے حق میں یہ ارشاد فرمایا تھا لا تضرک فتنہ، محمد ابن مسلمہ تمہیں کوئی بھی فتنہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بہرحال حذیفہ بن الیمان یہ صحابہ کی فہرست میں فتنوں کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے تھے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3606 نمبر کی بڑی روایت ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون النبی عن الخیر وکنت اسأل عن الشر مخافت ان یدرکنی. رسول اللہ کے سارے صحابہ اللہ کے نبی سے فضائل کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں انوکھا تھا، میں الگ تھا، میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا لیکن کرنے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے عرفت الشر لا للشر بل للتوقی ومن لا يعرف الشر من الخیر یقع فی. میں برائی کو جانتا ہوں برائی سے بچنے کے لیے، اور برائی کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان برائی نہیں جانے گا تو شیطان برائی پر بھلائی کا لبادہ اڑا کر کے اسے اس کا عامل بنا دے گا. کلام مجید نے یہ بھی کہا سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کون ہے وہ بدبخت جس کے لیے اس کا برا عمل اچھا بنا دیا گیا. آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو بدعت کو سنت کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے. کتنے نام و نہاد اہل اسلام ہیں جو شرک کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہی توحید ہے، کیونکہ ان کے پاس برائی کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ بھلائی سے برائی کا امتیاز نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جہالتاً نادانی کے طور پر وہ شرک کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اور اس آیت کے مصداق بنتے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی
مشرک ہیں، یہ اللہ کی شہادت ہے۔ اس لیے کل جب میدان محشر ہوگا، جو آدمی برائی نہیں جانتا، فتنے نہیں جانتا، فتنوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، اسے شیطان آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے اور اس طرح کی آیت کا مصداق بنا سکتا ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کا یہ حشر نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ لیکن سورۃ الکہف کی اخیر کی آیتوں میں 103 104 نمبر یہ دو آیتیں ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کل کہا جائے گا جو لوگ اپنا صلہ بدلہ جزا اللہ سے مانگیں گے، اللہ بہت نیکیاں کر کے آئے ہیں، بدلہ چاہیے، اللہ کہے گا ایک بھی بدلہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم دنیا میں جسے نیکی سمجھتے تھے وہ برائی تھی، تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا۔ بہرحال جب عمر بن الخطاب کا سوال ہوا فتنوں کی حدیث تم میں کون سب سے زیادہ جانتا ہے، حذیفہ بن الیمان نے کہا انا، میں جانتا ہوں۔ کہا بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، اور وہ حدیث ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ۔ انسان کا فتنہ کبھی اس کے نفس میں ہوتا ہے، کبھی اس کے اہل و عیال میں ہوتا ہے، کبھی مال میں ہوتا ہے، کبھی اولاد میں ہوتا ہے، کبھی پڑوسی میں ہوتا ہے، اور یہ فتنے بڑھتے ہی جائیں گے۔ تموج کموج البحر، جیسے سمندر میں تلاطم آتا ہے، موجیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں، ویسے ہی یہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیے یہ مال فتنہ ہے، قرآن کریم شہادت دے رہا ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ ہیں، سورۃ الانفال آیت نمبر 28، سورۃ التغابن آیت نمبر 15۔ سورۃ تغابن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں علم حاصل کرو، جانو یہ مال فتنہ ہے، یہ اولاد فتنہ ہے، واعلموا انما اموالکم فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے۔ اور مال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر کتاب الزہد میں یہ روایت نقل ہوئی ہے 2336 جس کا نمبر ہے، کعب ابن عیاض اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا جس میں امت کے افراد گرفتار ہوئے، تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ میری امت کا وہی فتنہ مال ہے۔ اگر اس روایت کو دوسری حدیث سے ملایا جائے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 2377 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ماذیبانی جائعانی ارسلا الی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، دو بھوکے بھیڑیے بکری کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی انسان کے ایمان کے لیے مال کی لالچ خطرناک ہے۔ مال کی لالچ بہت خطرناک ہے، اسی لیے صحیح بخاری میں اس طرح کی پیشین گوئی ہے 2058 یا ایسے اس کے بعد کی روایت 2059 نمبر کے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی یأتی علی الناس زمان لا یبالغ المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا مال کا حرص ان کے لیے لباس بنے گا، وہ صرف کمانا جانیں گے، لینا جانیں گے، کبھی یہ تصور نہیں ہوگا یہ مال کیسے کمایا جا رہا ہے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کی قسم آج یہ فتنہ نمودار ہوا ہے، ہمارے مابین ہیں۔ دیکھیے جو اپنے آپ کو سرمایہ دار ظاہر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو قابل سطوت بتاتے ہیں، امیر ظاہر کرتے ہیں، ان سے پوچھئے یا پھر ان کے بارے میں معلومات لیجئے انہوں نے مالداری کی سیڑھی چڑھنے کے لیے کتنے حرام مراحل کا سہارا لیا ہے۔ انسان جب مال کا حریص بنتا ہے حلال اور حرام سے کوئی اس کا واسطہ نہیں رہتا، وہ محض مال کا بھوکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مال فتنہ ہے۔ اولاد جیسا کہ ایک روایت ہے، شریعت میں سب کچھ موجود
موجود ہے صحیح الجامع 1990 نمبر کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے خطبہ دے رہے تھے. آپ خطیب تھے. حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے. آئے لیکن وہ گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کر کے ان دونوں کو اٹھایا. آپ نے اپنے مبارک کندھوں کی ان کو زینت بنایا. صحابہ منظر دیکھ رہے تھے. موقع پر اللہ کے نبی نے تعلیم دی اولاد سے محبت بچا ہے لیکن یہ محبت کہیں نافرمانی پر آمادہ نہ کر دے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد اور ان کا فتنہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. رسول اللہ نے اس موقع پر صحابہ کو درس دیا اور ارشاد فرمایا ان الولد مجبنۃ محزنۃ مبخلۃ مجہلۃ. یہی اولاد بسا اوقات سبب بنتی ہے بخیلی کرنے کا. اولاد کے لیے انسان سب کچھ جمع کرتا ہے. جب کبھی مواقع آتے ہیں للہ دینے کا تو انسان سوچتا ہے میری اولاد زیادہ ان کے لیے بینک بیلنس کرو نا, کیوں مسجد میں دوں, کیوں للہ دوں, کیوں اسلامی شعار کے لیے خرچ کروں. یہ اولاد بسا اوقات بخیلی کا سبب بنتی ہے. یہی اولاد بسا اوقات بزدلی کا سبب بنتی ہے. یہی اولاد بسا اوقات جہالت کا سبب بنتی ہے. اس لیے اولاد کا فتنہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے. اور یہ آزمائش ہیں تو رب العالمین ان کے واسطے سے ہمیں جنت تک پہنچائے. وہ خوش نصیب ہیں جو اولاد کی ایسی تربیت کر کے جاتے ہیں جیسا کہ روایت اس سلسلے کے اندر موجود ہے 3660 نمبر کی. یہ سنن ماجہ کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فیقول یا رب انا لی ھذا. ایک انسان جنت میں چلا جائے گا لیکن اللہ اس کے گمان اور اس کی سوچ سے زیادہ اس کو بلند مقام دے گا. وہ اللہ سے پوچھے گا اللہ میرے اعمال ایسے نہیں تھے, میرے اعمال ایسے نہیں تھے, پھر مجھے اتنا بڑا درجہ کیوں دیا گیا. وہ خوش نصیب ہیں جو ضامن ہیں, جو مربی ہیں, جو سرپرست ہیں, جو والدین ہیں, اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں, نیک تربیت دیتے ہیں, وصیت بھی نیکی کی کر کے جاتے ہیں اور اولاد ان کی راہ پہ چل کر کے ان کی وصیتوں کو پورا کرتی ہے. جب یہ شخص اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ جنت میں اتنا بڑا مقام مجھے کیوں دیا, اللہ کہے گا تیرے عمل کی وجہ سے یہ مقام تجھے نہیں ملا. بے استغفار ولدک یا عبدی, اے میرے بندے تو نے اپنے پیچھے اولاد کو نیک چھوڑا تھا. تیری اولاد نے تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیشہ تیرے لیے استغفار کیا, تیرے گناہ کی معافی کا سوال کیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی وصیت, اپنے بڑوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر قائم رہیں. کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ ہمارے بڑے مشکل مصیبت میں پھنسیں یا پھر ان کی تربیت پر کوئی حرف آئے, ان کی تربیت پر سوالیہ نشان آئے. انسان کو اپنے بڑوں کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اولاد یہ فتنہ ہے لیکن ان کو دیندار بنانا چاہیے. جو دیندار بنا کے جاتے ہیں پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت کتنی حسین ہے 1631 نمبر کے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او
ولد صالح يدعو له، انسان مر تو جاتا ہے اور جب مرتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین ایسے ذریعے ہیں. پہلا عام ہے صدقۃ یا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں سب شامل ہے، جو بات کے دو ذریعے ہیں وہ بھی شامل ہے، لیکن صدقہ جاریہ میں ان دونوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو الگ سے بیان کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا، 7 آیتوں پر مشتمل بار بار پڑھی جانے والی سورت بھی دی. کیا سورت الفاتحہ قرآن کا حصہ نہیں؟ لیکن الگ سے تذکرہ ہوا ہے یہ جتانے، یہ بتانے کے لیے پوری قرآن کی سورتوں میں جو مقام الفاتحہ کا ہے وہ کسی اور سورت کا نہیں. تو یہاں صدقۃ جاریہ عام ہے، لیکن دو جو ذریعے بتائے گئے یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور وہ ایک میں بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہے علم ينتفع به، ایسا علم جو قابل منفعت ہو. عالم ہے چاہے وہ اپنی قلم سے یا اپنی زبان سے علم دین کی تشہیر کرے، اور اگر دنیا سے چلا بھی گیا ہے تو یہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور دوسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آبا اور اجداد کے طریقے پر چلے، ان کی باتیں مانے اور ایسے ہی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرے. اگر اولاد علم دین سے سرفراز ہو جائے، علم دین کے زیور سے آراستہ ہو جائے، تو یہی اولاد علم ينتفع به، اس جو ذریعے خاص ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گی. ایسے ہی ایک فتنہ جس سے نبی نے ہمیں ڈرایا ہے، آج اللہ کی قسم یہ الفاظ بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب ہم پر نازل کیے جا رہے ہیں. پہلے میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں جو ابن ماجہ کی روایت ہے 4019 نمبر کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون. جس قوم میں بدکاری، زناکاری، فحشکاری عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں مرنا عام ہو جاتا ہے، موت عام ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی اس قوم میں ایسی وبائے عام بیماریاں آتی ہیں جو لمحوں میں اتنا تہس نہس کر کے جاتی ہے کہ انسان تصور اور تخیل نہیں کر سکتا. جو بیماری گئی یا ابھی چل رہی ہے، کم ہوئی ہے، اس بیماری کے پیچھے بھی وجہ بدکاری ہے، فحشکاری ہے، زناکاری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرا کر کے گئے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2740 نمبر کی، 2741 نمبر کے. اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال یا ہی اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ خاتون کو چھوڑا ہے. اور اس کے بعد کی روایت اگر ملاحظہ کی جائے جو کہ 2742 نمبر سے ہے، ابو سعید الخدری اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بہت سرسبز اور شاداب ہے. وان اللہ مستخلفکم فیہا، رب العالمین اس میں لوگوں کو جانشین بناتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا جہاں دنیا کی سرسبز اور شادابی، ہریالی بیان کی ہے، کیونکہ یہ دنیا اپنی طرف مائل کرتی ہے، اپنے اندر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 کا یہ خلاصہ ہے کہ دنیا دھوکہ ہی دیتی ہے. اس لیے رسول کہہ کر کے گئے، اتقوا الدنیا
دنیا کے اندر حرص سے، لالچ سے اور دنیا کے دھوکے سے ہمیشہ بچنا، اور ایسے ہی واتقوا النساء، خواتین کے فتنے سے بھی بچنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ خاتون جو اپنے آپ کو مسلمہ، مومنہ، قانتہ، عابدہ، زاہدہ سمجھتی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قائلہ بنتی ہے، اس کے بعد بھی وہ ایسے کپڑے زیب تن کرتی ہے جو کہ سراسر برہنگی ہے، سراسر بے حیائی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پیشین گوئی کی ہے۔ اگر خواتین میری گفتگو سن رہی ہیں تو یہ حدیث بغور سماعت کریں۔ اگر اس کی مرتکبہ ہے کوئی خاتون، اللہ ہماری خواتین کو اس راہ پہ نہ چلائے، اللہ اس سے ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ حدیث ہے 2128 نمبر کی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو دوزخیوں کی قسم ایسی ہے جن کو بہت خطرناک عذاب ہوگا اور وہ عذاب میں دیکھ نہیں سکا، اتنا خطرناک ہے۔ ایک قسم ہے جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی خواتین جو لباس زیب تن کرنے کے باوجود برہنہ ہے، اتنا باریک لباس ہے جو کہ لباس میں ملبوسہ نہیں ہے بلکہ بے لباس ہونے کے برابر ہے۔ ایسی خواتین جو ایسا لباس پہنتی ہے خود بدکاری کی طرف مائل ہوتی ہے یا مائل کرتی ہیں، ان کے بارے میں وعید کیا ہے، لا يدخلن الجنہ، یہ آسانی سے جنت میں نہیں جائے گی، ولا یجدن ریحہا، بہت خطرناک جملے ہیں، بہت سخت جملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جنت میں نہیں جائیں گی، اس پر اکتفا نہیں ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، یہ کہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے ہی آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، آج کل ہماری خواتین بازار کی زینت بنتی ہے، بے پردہ، بے حجاب، ہر جگہ وہ جاتی ہے، لیکن دیکھیے حدیث میں تو یہاں تک ہے، اور یہ حدیث کا ریفرنس، اس کی صحت میں آپ کے سامنے علماء یہاں موجود ہیں۔ 4022 نمبر کی 4002 نمبر کی 4002 نمبر کی حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک خاتون بھی وہاں سے گزری جو معطرہ تھی، خوشبو لگائی تھی۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس خاتون نے پردہ نہیں کیا تھا یا اس خاتون نے لباس باریک پہنا تھا، اس خاتون نے صرف اور صرف خوشبو لگائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے خاتون این تریدین، کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے الی المسجد، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہی ہوں۔ اور دیکھیے اس طرح کی روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں جو کہ 64645 نمبر سے ہے، مومنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں بھی مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی، تو وہ خاتون مسجد جا رہی تھی، لیکن اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے عطر لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے، ای امرأۃ تطیبت ثم خرجت الی المسجد، جو خاتون خوشبو لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے، لم تقبل لها صلاتها حتى يغتسل، اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ کیجئے، آج اپنی غیرت کو بھی جگائیے، کیونکہ ہم بھی مربی ہیں، ہم بھی ضامن ہیں، جب مارنے کی بات آتی ہے یا پھر سب و شتم کرنے کی بات آتی ہے، ہمارے حقوق کی بات آتی ہے کہ کھانا ایسے بننا چاہیے یا ہمارے نفس کی جسم کی خدمت ایسے ہونی چاہیے، تو ہم خواتین کے ساتھ کتنی بدسلوکی کرتے ہیں، لیکن دینی غیرت نہیں، دینی حمیت نہیں۔ انسان کو اگر غیظ و غضب کا اظہار کرنا ہے
تو پھر دین کے خاطر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے 2759 نمبر کی، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، لیس احد اغیر من اللہ ولذلک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، اسی لیے اس نے سارے گناہ ظاہری ہے باطنی ہے حرام کیے ہیں، اور اس کے بعد سب لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اگر میرے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو پھر میری غیرت اجازت نہیں دے گی، برداشت نہیں کرے گی اسے۔ اسی لیے آپ نے کبھی کبھی کسی گناہ پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے۔ آج ہماری خواتین جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو پھر کان پہ جوں نہیں رینگتی، اور جو ایمانی غیرت ہے، اگر لہو ہمارے ایمان کی نسوں میں، ایمان اگر ہمارے جسم کی نسوں میں ایمانی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے تو اس موقع پر غیرت اور حمیت جاگنی چاہیے۔ آج ایسا بھی ہے خواتین کے ساتھ، جو خواتین کے ضامن ہیں یا ایسے ہی جن کی ماتحتی میں خاتون ہیں، فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فواحش یعنی ہم خود جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث جو کہ صحیح الجامع کے اندر موجود ہے 3052 نمبر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ ابدا۔ اس طرح ہی کے الفاظ ہیں، ریفرنس آپ کے سامنے دے دیا گیا۔ 3 ایسے حرمان نصیب کے علم بردار ہیں جن پر اللہ نے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کی ہے۔ اس طرح کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے شارحین حدیث نے یہ کہا ہے، توحید کی امانت اگر سلامت رہی تو اللہ کبھی نہ کبھی ایسوں کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن یہ لمبے عرصے تک دوزخ میں رہیں گے۔ اس 3 میں ایک ہے مدمن الخمر، جو کہ زیادہ شراب پیتا ہو، اور ایسے ہی دوسرا ہے عاقل لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں، یہ حدیث سماعت کر لے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جنت ان کے اوپر حرام ہے جو والدین کے نافرمان ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف کہا ہے، اپنے والدین کو اف مت کہو۔ ہم نے اف کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کچھ والدین کو سنایا ہے۔ تو دوسرا حرمان نصیب والا جو جنت میں دیر سے جائے گا یا دوزخ میں زیادہ لمبے عرصے تک رہے گا، وہ والدین کا نافرمان۔ تیسرا دیوس۔ جب یہ لفظ بولا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کون ہے دیوس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اہل و عیال میں برائی دیکھے لیکن نکیر نہ کرے۔ اس لیے خاتون فتنہ ہے، اور آج کل یہی بے پردگی، بے حجابی ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے عذاب میں گرفتار کیے جاتے ہیں۔ خواتین اگر میری گفتگو سن رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور جو قرآن کریم نے درس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کی تعلیم دی ہے، اپنی شرم اور اپنی عزت، اپنی حیا کی خود وہ محافظہ بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور تعلیم کے حلیے میں اپنے آپ کو داخل کرے۔ بہرحال مجھے بہت پہلے ہی یہ کرامن کاتبین کی طرف سے ورقہ دے دیا گیا کہ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے، ابھی تو فتنے ہی چل رہے تھے، فتنوں سے بچنے کے وسائل، یہ بات تو شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ کبھی آئندہ اگر دوبارہ موقع ملا آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا تو پھر فتنوں سے بچنے کے وسائل اس پر گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین سے یہ دعا ہے اللہم اعصمنا
وأمة محمد أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللہ ہمیں اور ایسے ہی امت محمدیہ کے ہر اہل اسلام کو ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرمائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو وقت تو ختم ہو چکا ہے، ایسا لکھا ہے. ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ تھے جناب مولانا اسلم بدری